کم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم فیض احمد فیض کی غزل پڑھ رہے تھے۔ اپنے پچھلے لیکچر میں ہم نے پہلے 2 اشعار مکمل کر لیے ہیں۔ آج ہم اس سے آگے چلیں گے۔ شعر نمبر 3۔ جس درد سے کوئی مقتل میں گیا، وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ میننگ نوٹ کیجئے۔ درج کا مطلب ہوتا ہے شان، مقتل قتل گاہ، آنی جانی اس کا مطلب ہے یہ جان ختم ہو جانے والی ہے۔ اس شعر میں سب سے پہلے آپ اس کا مفہوم نوٹ کیجئے۔ عاشق جس شان سے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، وہ شان ہمیشہ سلامت رہتی ہے، ورنہ یہ جان تو آنی جانی چیز ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ زندگی عارضی اور ناپائیدار ہے، یہ فانی ہے اور جلد ہی ختم ہو جانے والی ہے، اور جان جانے کے بہت سے بہانے بنتے ہیں۔ کبھی کوئی بیماری سے مرتا ہے اور کبھی کوئی کسی حادثے کا شکار ہو کر مرتا ہے، اور مرنے والے کو لوگ چند دن یاد رکھتے ہیں اور اس کے بعد اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ مگر وہ لوگ جو اس امانت کو خوبصورت انداز سے واپس لوٹاتے ہیں، وہ دنیا میں ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ جان آنی جانی چیز ہے، مرنا تو سبھی نے ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن میں، اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو پھر کیوں نہ زندگی جیسی نعمت جو ہمیں ملی ہے، جس کو ہر صورت میں ہم نے واپس لوٹانا ہے، تو یہ جان لٹانے کا انداز اگر الگ ہو تو صدیوں یاد رہ جاتا ہے۔ لوگوں کی زبانوں پر ان کارناموں کا ذکر رہتا ہے جو جان آفریں خدا کے سپرد کرتے ہوئے سر انجام دیتے ہیں۔ تاریخ میں ایسی بہت سی مثالیں ہیں۔ اگر آپ سب سے بڑی مثال پہ غور کریں، واقعہ کربلا، شہادت امام حسین علیہ السلام، جس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے حق کی سربلندی اور باطل قوتوں کو جھکانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دی۔ 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی یہ واقعہ ہمارے ذہنوں میں آج بھی اسی طرح تازہ ہے۔ اسی طرح اگر ہم ایک اور مثال لے لیں، پاکستان کی مثال ہی لے لیں، تو نشان حیدر لینے والے ایسے کئی نوجوان جن کے نام کو کون نہیں جانتا، بچے کی زبان پر یہ نام ہیں۔ مثال کے طور پہ عزیز بھٹی، میجر توفیل، راشد مناز، کرنل شبیر خان، جان لالک اور کئی دوسرے شہداء جن کے نام ہر سال ان کے کارناموں کو یاد کیا جاتا ہے اور ان کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے، اور قیامت تک جب تک پاکستان قائم رہے گا، ان کا نام اور ان کے کارنامے اسی طرح یاد آتے رہیں گے۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ جس شان سے کوئی قتل گاہ میں جاتا ہے، مقتل گاہ میں جاتا ہے، تو وہ اس کا حوصلہ، ہمت، کارنامہ ہمیشہ یاد رہ جاتا ہے۔ اس لیے اپنی جان ایسے ہی
عظیم کارنامے سر انجام دیتے ہوئے دیں، چونکہ یہ جان تو فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اس نے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے، تو پھر کیوں نہ ایسے کسی عظیم مقصد کی خاطر اس کو لٹا دیا جائے تاکہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جائیں۔ عزیز طلبہ، یقیناً یہ شعر آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب اس کے حوالہ جات بھی نوٹ کیجئے۔ اس شعر میں جب آپ زندگی کی ناپائیداری اور فانی ہونے کی بات کریں گے تو اس حوالے سے آپ یہ شعر نوٹ کر سکتے ہیں، ایڈ کر سکتے ہیں۔ زندگی اپنی احباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ ایک بار پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں، زندگی اپنی احباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ یا پھر آپ اسی حوالے سے ایک اور شعر، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج یہ کل ہماری باری ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ شعر نوٹ کیجئے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اس کے علاوہ ایک اور آپ اس میں جہاں پہ شہیدان وفا کے حوصلے قابل داد ہوتے ہیں، اس حوالے سے ایک شعر نوٹ کیجئے، شہیدان وفا کے حوصلے تھے داد کے قابل، شہیدان وفا کے حوصلے تھے داد کے قابل۔ دوسرا مصرع، وہاں پر شکر کرتے تھے جہاں پر صبر مشکل تھا، وہاں پر شکر کرتے تھے جہاں پر صبر مشکل تھا۔ اب اس کے بعد ہم نیکسٹ شعر پہ چلتے ہیں۔ اگلا شعر بک پہ دیکھیے، شعر نمبر 4۔ میدان وفا دربار نہیں، یا نام و نسب کی پوچھ کہاں، عاشق تو کسی کا نام نہیں، کچھ عشق کسی کی ذات نہیں۔ میدان وفا سے مراد عشق کا میدان، دربار سے مراد بادشاہ کا دربار، نام و نسب، نام شہرت کو کہتے ہیں، یہاں پہ وہ نام جو شہرت رکھتا ہو، جس نام کی شہرت ہو۔ نسب کا مطلب ہے عصب، نسب، خاندان۔ اس شعر کا مفہوم، میدان وفا کوئی شاہی دربار نہیں، جہاں عصب، نسب اور خاندانی وقار کو دیکھا جاتا ہے، اور عشق کا جذبہ بھی کسی خاص شخص یا ذات سے منسوب نہیں ہے۔ کیا ہے کہ میدان وفا کوئی شاہی دربار نہیں، جہاں عصب، نسب اور خاندانی وقار کو دیکھا جاتا ہے، اور عشق کا جذبہ بھی کسی خاص شخص یا ذات سے منسوب نہیں ہے۔ اس شعر میں شاعر عشق اور وفا کے تقاضوں کو بیان کر رہے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ عشق یا میدان وفا کوئی دربار نہیں ہے جہاں بیٹھنے کے لیے نام و نسب کی ضرورت پڑے، چونکہ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جب دربار لگا کرتے تھے تو دربار میں بیٹھنے والوں کے لیے کرسیاں ان کے حسب نسب کے مطابق لگائی جاتی تھی، ان کی نشستیں ان کے حسب نسب، خاندان کی اور ان کے مقام اور رتبے کو دیکھ کر لگائی جاتی تھی۔ لیکن شاعر اس شعر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وفا کا دربار ایسا نہیں ہے کہ جہاں عصب نسب دیکھا جائے، بلکہ یہاں تو صرف وفا ثابت قدمی، وفا ہمت اور حوصلہ دیکھا جاتا ہے۔
اور ایک عاشق کی پہچان خاندان کی بجائے استقامت میں لگائی جاتی ہے کہ وہ کس قدر ثابت قدم ہے۔ عشق کرنے کا حق ہر شخص کو حاصل ہے، ہر انسان کو حاصل ہے۔ عشق ایک ایسی وسیع سلطنت کی مانند ہے جہاں داخلے پر کوئی پابندی نہیں۔ یہاں عصب نسب کی بجائے ثابت قدمی دیکھی جاتی ہے، اور وہی شخص سچا عاشق اور باوفا کہلاتا ہے جو اس راستے میں آنے والی پریشانیوں کو برداشت کرتا ہے اور اس کے قدم کبھی لڑکھڑاتے نہیں، ڈگمگاتے نہیں اس راستے پر۔ اگر ہم تاریخی حوالے سے دیکھیں تو ہمارے سامنے ایسی بہت سی مثالیں ہیں جو کسی اعلیٰ خاندانی عصب نسب سے نہیں رکھتے تھے تعلق، نہ ان کے پاس مال و دولت اور نہ ہی کوئی اقتدار تھا، مگر اپنے جذبہ عشق کی وجہ سے وہ مقام حاصل کیا انہوں نے کہ دنیا اب تک ان پر رشک کرتی ہے۔ جیسے حضرت بلال حبشی جو غلام تھے، حبش سے تعلق رکھتے تھے، اور آپ کا خاندانی پس منظر بھی بہت اعلیٰ نہیں تھا، مگر خدا اور اس کے رسول کی محبت میں انہوں نے اتنی اذیتیں برداشت کیں، اف تک نہ کی، اور تاریخ نے انہیں سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مؤذن رسول کے نام سے پکارا ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری، یہ سب کسی مضبوط خاندانی پس منظر کے مالک نہیں تھے، مگر یہ وہ لوگ تھے جنہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل تھا، جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاص صحابہ میں شمار کیا، اور جنت کی رسید انہیں دنیا میں ہی مل گئی تھی۔ اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہوگا؟ اس سفر میں صرف اخلاص ہی زاد سفر ہے، اور انسان کو آخر منزل تک یہی اخلاص ہی لے جاتا ہے۔ عاشق کسی فرد کا ذاتی نام نہیں، یعنی جو شخص میدان عشق میں کامیاب ہوتا ہے وہی عاشق کہلانے کا حقدار ہوتا ہے۔ اس طرح عاشقی کسی کی ذات اور برادری کا نام نہیں ہے، بلکہ جو اس راہ کا مسافر بنتا ہے اور ثابت قدم رہتا ہے وہی عاشق کہلاتا ہے۔ یہ راستہ کسی کی میراث یا دربار سے ملنے والا انعام نہیں ہے، بلکہ یہاں صرف حوصلے والے اور ثابت قدم لوگ ہی قدم بڑھا سکتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی نسل اور ذات یا نسب سے تعلق رکھتے ہوں۔ عزیز طلبہ، یہ سمجھ آ گیا ہوگا اور اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے۔ اب اس کے ساتھ بھی چند حوالہ جات آپ کو بتاتی چلوں۔ ہر شعر کے ساتھ کم از کم 3 حوالہ جات تو لازمی ہونے چاہیے، اور بہت زیادہ حوالہ جات کی بھرمار بھی نہیں ہونی چاہیے۔ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آپ 3 تک لکھا کریں۔ اس میں آپ شعر نوٹ کیجئے۔ عشق کی ایک جست نے تہہ کر دیا قصہ تمام، عشق کی ایک جست نے تہہ کر دیا قصہ تمام۔ دوسرا مصرع ہے، اس زمین و آسماں کو بے قراں سمجھا تھا میں، اس زمین و آسماں کو بے قراں سمجھا تھا میں۔ ایک اور شعر جو یقیناً آپ کو آتا بھی ہوگا،
یہ عشق نہیں آساں اتنا سمجھ لیجئے، یہ عشق نہیں آساں اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ اسی طرح ایک اور شعر آپ نوٹ کیجئے، کیس ہو کوہکن ہو یا حالی، کیس ہو یا کیس ہو کوہکن ہو یا حالی، عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں، عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں۔ اس کے بعد آخری شعر کی طرف چلتے ہی، آخری شعر، گر بازی عشقی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ گر کا مطلب ہے اگر، بازی کھیل، اور مات نہیں شکست، مات کہتے ہیں ہار کو یا شکست کو۔ اس شعر کا مفہوم نوٹ کیجئے، محبت کے کھیل میں ہار اور جیت کوئی معنی نہیں رکھتے، محبت کے کھیل میں ہار اور جیت کوئی معنی نہیں رکھتے، لہٰذا جو چاہو اس کھیل میں لگا دو۔ یہ غزل کا مقطع ہے اور آخری شعر ہے۔ مقطع اس کو نہیں کہیں گے کیونکہ اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال نہیں کیا، اور اس کو غزل کا آخری شعر کہیں گے۔ اس میں شاعر کہتے ہیں کہ عشق کی بازی ایک عزم ہے، عشق کی بازی میں عزم و استقلال کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، اور عشق کرنے والے لوگ عشق کے میدان میں قدم رکھنے کے بعد ہر قسم کی مشکل سے ٹکرانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اس میں شاعر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر تم میدان عشق کے شاہ سوار ہو تو پھر تمہیں یہ بازی ضرور کھیلنی ہوگی، اس کے لیے تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ سب اس بازی پر لگا دو، تمہیں مشکلات تو ضرور سامنا کرنا ہوں گی، لیکن آخر کار تمہاری کامیابی تمہارے مقدر بنے گی۔ اس شعر میں شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہر کھیل میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے، یا انسان جیت کی خوشیاں مناتا ہے یا پھر ہار کا غم مناتا ہے، مگر عشق ایک ایسا کھیل ہے جس میں ہار جیت کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ دونوں صورتوں میں انسان امر ہو جاتا ہے۔ اگر وہ جیتا ہے تو محبوب کا قرب حاصل کر لیتا ہے، جو عاشق کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے۔ اگر اس کھیل میں ہارا انسان، ہار اس کا مقدر بنتی ہے، تو ہارنا عشق کی معراج ہے، انسان ہار کر بھی عشق کے میدان میں امر ہو جاتا ہے۔ عشق میں عاشق کا ہارنا بھی اس کی وفا اور مستقل مزاجی کی ایک دلیل ہے۔ شاعر عشق کرنے والوں کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر تم میدان عشق سے کامیاب ہو کر لوٹو گے، واپس آؤ گے، تو دنیا میں تمہارا نام اور مقام بنے گا، دنیا تمہیں اپنا ہیرو مانے گی، دنیا میں تمہارے نام کے چرچے ہوں گے، دنیا میں تجھے عزت ملے گی، اور اگر خدا نخواستہ شکست تمہارا مقدر بن جاتی ہے، یعنی تم ناکام ہو جاتے ہو اور
تب بھی کیا ہے، یہ ناکامی تمہارا عزم اور حوصلہ قرار پائے گی کہ تم نے اس میدان میں قدم رکھا۔ اس میں ہار اور جیت بے معنی ہو جاتی ہے۔ تم ہار کر بھی نہیں ہارو گے، لوگ تمہیں فتح یاب ہی تصور کریں گے، یہی وہ تمہیں یاد رکھیں گے، جیسا کہ راہ عشق میں جان قربان کرنے والوں کو یاد رکھا جاتا ہے، جو بظاہر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن وہ لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ بظاہر وہ اس کھیل میں جسے شکست کہا جاتا ہے، در حقیقت وہ کامیابی ہوتی ہے۔ اور اگر تاریخی حوالے سے دیکھا جائے تو ہمارے سامنے ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ سب سے بڑی مثال میدان کربلا میں بظاہر حضرت امام حسین علیہ السلام کو شکست نظر آ رہی تھی، مگر یہ شکست فتح تھی، عشق کی، وفا کی، اس قربانی کی جو آپ نے خدا کی رضا کے لیے دی۔ حضرت امام عالی مقام عشق کی اس معراج پر پہنچے کہ جو بہت کم لوگوں کے حصے میں آتی ہے۔ فیض احمد فیض ترقی پسند تحریک نظریات کے حامل شاعر تھے۔ اس حوالے سے اس شعر کو اگر دیکھا جائے تو شاعر کہتے ہیں کہ اگر میرے نظریات کے مخالف اور حاکمان وقت یہ سوچتے ہوں کہ وہ مجھے کیا کریں، وہ مجھے شکست دے رہے ہیں، وطن کی محبت کے اس کھیل میں شکست دے دیں گے، تو یہ محض ان کی خام خیالی ہے۔ میں نے محبت کے معاملات میں ہار جیت کے معیار تبدیل کر لیے ہیں۔ میں اس ہار کو ہار نہیں سمجھتا، کیونکہ اس ہار کا بھی اپنا ایک مزہ ہے۔ وہ دن دور نہیں جب میرے نظریات کی جیت ہوگی اور حق اور سچ کا بول بالا ہوگا۔ عزیز طلباء، یہ بھی شعر آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا، اور اب ہم اس کے ساتھ بھی چند حوالہ جات آپ نوٹ کیجئے۔ کھیل کوئی نہ عمر بھر کھیلے، کھیل کوئی نہ عمر بھر کھیلے، دوسرا مصرع ہے ہم جو کھیلے تو جان پر کھیلے، ہم جو کھیلے تو جان پر کھیلے۔ اس کے علاوہ ایک شعر اور، یوں میں نے جیتی الفت کی بازی، یوں میں نے جیتی الفت کی بازی، ایک بار کھیلا 100 بار ہارا، ایک بار کھیلا 100 بار ہارا۔ اس کے ساتھ ایک اور شعر، یہ ہماری بد نصیبی جو نہیں تو اور کیا ہے، یہ ہماری بد نصیبی جو نہیں تو اور کیا ہے۔ دوسرا مصرع کہ ہم ہو گئے اسی کے جو نہ ہو سکا ہمارا۔ ایک اور شعر بھی اس سے حوالے سے، کوئی دل کے کھیل دیکھے کہ محبتوں کی بازی، کوئی دل کے کھیل دیکھے کہ محبتوں کی بازی۔ دوسرا مصرع وہ قدم قدم پہ جیتے میں قدم قدم پہ ہارا۔ عزیز طلباء، اس کے بعد ہم اسی کی ایکسرسائز کو دیکھ لیتے ہیں۔ ایکسرسائز میں سوال نمبر 1 ہے، غزل کے قوافی لکھیں۔ تو اگر آپ غزل پہ غور کریں تو اس غزل میں پہلا اگر آپ دیکھیں، ہاتھ، رات، حالات، بات، رات اور ذات، مات، یہ سب اس کے کیا ہیں، قوافی ہیں، قافیہ کی جمع قوافی۔ اس کے بعد سوال ہے، کوچہ جانا، میدان وفا، نام و نسب کون سے مرکبات ہیں؟ کوچہ جانا اور میدان وفا مرکب اضافی ہیں، جبکہ نام و نسب مرکب
عطفی ہے۔ اور اس کے بعد نیکسٹ ہے کوسچن نمبر 3۔ اس غزل میں حروف عطف، حروف اضافی اور حروف جار تلاش کر کے لکھیں۔ حروف عطف میں آپ نام و نصب، یہاں پہ یہ نام و نصب آپ دیکھیے، یہ نام و نصب واو اس کے درمیان جو ہے یہ کیا ہے، یہ حروف عطف ہے، تو یہ حروف عطف کی مثال ہے۔ اس کے بعد ہے حروف اضافی، اس میں آپ آ جائیں اوپر، یہ آپ دیکھیے اس میں کوچہ جانا، اگر آپ کوچہ جانا پہ غور کریں تو یہ حروف میں اس کو مرکب اضافی کہیں گے، حمزہ بڑی کے ساتھ جتنے بھی ایسے آئیں گے ان کو ہم مرکب اضافی۔ اسی طرح اس میں اور بھی ہیں میدان وفا، عشق کی بازی، ہجر کی رات، یہ سارے حروف اضافی ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے نیکسٹ حروف جار تلاش کریں۔ اس میں حروف جار میں اگر آپ دیکھیے تو یہاں پہ میں، اس کے بعد آگے آ جائیے، اس کے بعد یہاں پہ سے، ٹھیک ہے، میں اور سے، دج سے اور میں، یہ دو ایسے حروف ہیں جو حروف جار کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ کوسچن ہے، اس غزل کے کس شعر میں صنعت تضاد موجود ہے؟ تو غزل کا آخری شعر اگر آپ اس پہ غور کریں، اگر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، اگر جیت گئے تو کیا کہنا، جیتنا اور مات، جیت اور مات، اس میں یہ صنعت تضاد کی مثال ہے۔ اور اس کے بعد آ جائیں نیکسٹ کوسچن پہ، ان کے غزل کے مطابق درج ذیل سوالوں کے جوابات لکھیں۔ تو اس میں پہلا سوال، پہلے شعر میں کس بات پر شکر کا اظہار کیا گیا ہے؟ پہلے شعر میں شاعر اس بات پر شکر کا اظہار کر رہا ہے کہ محبوب کی یادوں کی بدولت اب یہ عالم ہے کہ ان کے درمیان اب جدائی کی کوئی رات نہیں رہی، اور محبوب کی یادوں نے اس کی تنہائی کو محفل میں بدل دیا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کوسچن، دل بیچنے سے کیا مراد ہے؟ اس کا آنسر، دل بیچنے سے مراد ہے کہ کسی چیز کے لیے اپنا دل قربان کر دینا۔ عاشق اپنے عشق میں اس قدر آگے نکل جاتا ہے کہ اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اور اس کو قربان کر دینے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ اسی چیز کو شاعر نے دل بیچنے سے مراد لیا ہے۔ اس کے بعد تیسرے شعر کے مطابق کس انداز کو دوام حاصل ہے؟ تیسرا شعر اگر آپ اس پہ غور کریں، جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ تو اس شعر کے مطابق انسان جس شان کے ساتھ اپنی جان قربان کرتا ہے وہ باقی رہتی ہے۔ انسان جس جذبے، خیال یا مقصد کے لیے جان قربان کرتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے۔ جان تو فانی ہے، یہ کسی وقت بھی فنا ہو سکتی ہے، اس لیے اسے کسی مقصد کی خاطر، عظیم مقصد کی خاطر قربان کیا جائے تو دائمی زندگی حاصل ہو سکتی ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، میدان وفا اور عام زندگی میں کون سی چیز مشترک نہیں ہے؟ میدان وفا اور عام زندگی میں یہی فرق ہے کہ عام زندگی میں لوگ حسب نسب، دولت، خاندان کو دیکھتے ہیں، اسی کی بنیاد پر دنیا کے درباروں میں جگہ ملتی ہے، لیکن عشق کے میدان میں ایسا نہیں ہے جہاں انسان کا حسب نسب دیکھا جائے، بلکہ صرف جذبہ عشق دیکھا جاتا ہے۔
اس کے بعد کوشچن ہے نیکسٹ، عشق میں جیت اور ہار کو ایک جیسا مقام کیوں دیا جاتا ہے؟ عشق میں ہار جیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اگر انسان جیت جائے تو وہ کامیاب ٹھہرتا ہے، لیکن اگر انسان ہار جائے تو وہ جان قربان کر دینے والے مقام پر سرفراز ہو جاتا ہے۔ اس کا نام ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور لوگ اس کی قربانی کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، اس لیے دونوں صورتوں میں اسے ہار نہیں ہوتی۔ عزیز طلبہ، یہ آپ کو یقیناً اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ اس کی ایکسرسائز کو سامنے رکھتے ہوئے جوابات کو اپنے پاس نوٹ کر لیجئے گا، اور اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے آپ سے، اور نیکسٹ کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ، تب تک کے لیے